نکاح کی استطاعت نہ ہونے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ وہ عدل جس کا شریعت نے متعدد بیویاں رکھنے والے کو مکلف بنایا ہے، اس کا سرسری تصور یہ ہے کہ ہر زوجہ کو اپنی اور اس زوجہ کے خاندان کی مالی حیثیت ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کم از کم ضروری اور مناسب نان و نفقہ مہیا کرے، اور اگر مالی وسعت نہ ہو تو غربت کو نکاح میں رکاوٹ نہ سمجھے، مگر بیوی کو اپنے توکل کا تختہ مشق بنانے کی کوشش بھی نہ کرے، بلکہ اپنی مالی حیثیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسا رشتہ تلاش کرے جو یا تو اس سے بھی زیادہ غربت کا شکار ہو یا اس میں کسی اضافی وصف اور کسی وجہ سے غربت کے باوجود بھی اس سے نکاح پر آمادہ ہو جائے، تاکہ نان و نفقہ کی صورت میں خود پر لازم ہونے والے بیوی کا واجب حق بآسانی ادا ہو سکے اور بے عدلی کا ظلم نہ ہو۔ اور فقہائے کرام نے ایک یا ایک سے زائد شادیوں کے لیے قدرت مالیہ کی جو شرط بیان کی ہے، اس کا یہی مطلب ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اگر اس کی بھی صلاحیت اور حوصلہ نہ ہو اور غربت کے باعث نہ ہی اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل اور اعتماد ہو کہ بعد میں اگر بالفرض کسی آزمائش اور مشکل کا شکار ہو گیا تو یہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خدا نخواستہ شکایت شروع کر دے اور یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے نکاح کیا تھا، مگر معاذ اللہ تعالیٰ نے شادی کروا کر مجھے تو مروا ہی دیا۔ تو اس صورت میں پہلے کسی ایسے اللہ والے جو خود بھی غربت کو نکاح میں رکاوٹ نہ سمجھتے ہوں سے تعلق پیدا کر کے خود کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد و توکل والے خوبصورت اوصاف سے مزین کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور وعدوں پر کامل ایمان نصیب ہو، اور جب تک کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل والی صفت سے کوڑا رہے یا تلاش کے باوجود کسی مناسب رشتے مثلاً خود سے بھی زیادہ غریب یا کسی توکل والی عورت کے رشتے کا حصول ہی نہ ہو سکے، یا حصول علم میں مشغول رہنے والا کوئی نوجوان جو معاشی طور پر خود تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور نہ ہی اس کے والدین کسی بھی معقول یا نامعقول وجہ سے اپنی ذمہ داری پر اس کے نکاح پر آمادہ ہوں، اور حصول علم میں مشغول کے باوجود کمانے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو جس کے باعث اسے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس وقت یہ اور اس جیسے مذکورہ بالا قسم کے لوگ ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہوں گے جو اس آیت کا مصداق ہیں۔ ترجمہ: وہ لوگ جو عفت سے رہیں، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ نیز حدیث میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں، وہ قوت شہوانیہ کو توڑنے کی کثرت سے روزے رکھے۔ چنانچہ یہ اور اس قسم کے لوگوں کے سوا اور کوئی بھی اپنے بارے میں ایسی خوش فہمی کا شکار ہونے کی کوشش نہ کرے کہ اس میں نکاح کی استطاعت نہیں، لہٰذا ایسے نوجوان کو خود بے حیائی سے بچنے کے لیے خود کو بدنظری اور اس جیسے دوسرے گناہوں کے دنوی اور اخروی نقصانات کے محاسبوں اور مراقبوں کی بھیٹ چڑھانے کی کوشش کی بجائے نکاح کریں۔ 5 آدمی دوزخی ہیں۔ حضرت ایاز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 آدمی دوزخی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ کم ہمت جس کو دین کی عقل و سمجھ نہیں، جو لوگ تم میں طفیلی بن کر رہتے ہیں، نہ اہل و عیال رکھتے ہیں نہ مال رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کی تشریح میں حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس روایت میں ایسے غافل، سست اور کم ہمت لوگوں کی مذمت ہے کہ وہ نہ کما کر خود کھاتے ہیں اور نہ اوروں کو کھلاتے ہیں، پرائے ٹکڑوں پر پڑے رہتے ہیں، اسی وجہ سے شادی بیاہ نہیں کرتے کہ بیوی بچوں کا خرچہ برداشت کرنا نہ پڑے۔ حیات المسلمین صفحہ 201۔ اسلام مسلمان مرد و عورت کو بڑھاپے تک ازدواجی زندگی سے وابستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ حکم بن زید بن حسن فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوا فرمایا، لوگو میرا فوراً نکاح کراؤ، اس لیے کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ازدواجی زندگی کے بغیر ملاقات کروں، یعنی اس حالت میں ملاقات کروں کہ موت کے وقت میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو، گو کہ آپ پہلے نکاح کر چکے تھے مگر طلاق یا موت کے باعث کوئی عورت اس وقت آپ کے نکاح میں موجود نہ تھی۔ بوڑھے نبینہ صحابی کو یہ خوف کہ موت ازدواجی زندگی کے بغیر واقع نہ ہو جائے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ آخر عمر میں نبینہ ہو گئے تھے، اس حالت میں اپنے متعلقین سے فرمانے لگے کہ لوگو میرا فوراً نکاح کرو، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات نہ کروں کہ موت کے وقت میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو۔ صحابہ اپنی اولاد کے بالغ ہوتے ہی انہیں نکاح کی ترغیب دیتے۔ مجاہد ایک ذلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے 3 بیٹوں سمی، قریب اور اکرمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، تم سب اب بالغ ہو چکے ہو، لہٰذا تم میں سے جو بھی نکاح کرنا چاہتا ہے
میں اس کے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ پھر انہیں نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، کوئی بھی شخص جب زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اسلام کے نور کو کھینچ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس نور کو اس کے دل میں واپس لوٹائیں یا ہمیشہ کے لیے اسلام کے نور سے اسے محروم کر دیں۔ ان روایات میں جہاں جلد نکاح کی ترغیب ہے، وہاں ان لوگوں پر بھی زبردست رد ہے کہ جو کسی بوڑھے شخص کے لیے نکاح کرنے کو باعث شرم اور باعث عار سمجھتے ہیں۔ بندہ کو مشاہدہ ہے کہ ہمارے اس ہندو زدہ معاشرے میں کوئی شخص جس کی عمر مثلاً 50-60 سال سے متجاوز ہو چکی ہو اور وہ اپنی زوجہ کے مرنے پر محض اپنی تنہائی کی وحشت دور کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو، تو اس کے خاندان و معاشرے کے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اسے یہ طعنہ دیتے ہیں کہ ان پوتوں نواسوں کی موجودگی اور اس سفید داڑھی میں شادیاں رچاتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ چنانچہ ان روایات میں تصریح ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کوئی مسلمان مرد زوجہ کے بغیر زندگی نہ گزارے، اس طرح اس بات کو بھی پسند فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان مرد دنیا سے اس حالت میں نہ جائے کہ موت کے وقت اس کے نکاح میں کوئی عورت ہی نہ ہو، گو کہ سابقہ زندگی ازدواجی ہی کیوں نہ گزری ہو۔ البتہ یہ واضح رہے کہ اگر کسی شخص میں عمر زیادہ ہونے کے باعث قوت جنسیہ ختم یا بہت کمزور ہو چکی ہو تو اس پر واجب ہے کہ نکاح سے قبل اچھی طرح واضح کر دے کہ نکاح سے اس کا مقصد محض خدمت و انسیت ہے۔ اس وضاحت کے بغیر کسی کو دھوکہ دے کر اس کے لیے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے، اور فقہاء کرام نے نکاح کے جواز کے لیے قدرت بدنیہ جنسیہ کی جو شرط لگائی ہے تو اس کا محمل بھی یہی ہے۔ یہی حکم عورت کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے بھی فضیلت اسی میں ہے، بلکہ عورت کے لیے تو اور بھی زیادہ تاکید ہے کہ بلوغت کے بعد ازدواجی زندگی کے بغیر وقت نہ گزارے، اور شوہر کے مرنے یا طلاق کے بعد بقیہ زندگی بھی نکاح کے بغیر نہ گزارے، اور نہ ہی دنیا سے ازدواجی زندگی کے بغیر رخصت ہو، خواہ اس کے پہلے شوہر سے بچے ہوں یا نہ ہوں، اگر ہوں تو چھوٹے چھوٹے ہوں یا بڑے بڑے ہوں۔ اور علماء نے اس کی بھی تصریح کی ہے کہ عورت جو وقت بھی ازدواجی زندگی کے بغیر گزارے گی، اس دوران بہت سی دینی اور اخروی منفتوں اور فوائد سے محروم رہے گی۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ صحابہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کی ترغیب سننے کے بعد فوراً نکاح کی طرف لپکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نکاح نگاہوں کو سب سے زیادہ جھکانے والا اور شرمگاہ کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، اور جو استطاعت نہ رکھے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کی قوت شہوانیہ کو توڑ دے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو سننے کے بعد ذرا بھی وقت نہیں گزارا کہ فوراً نکاح کر لیا۔ صحابی کے نزدیک زندگی کی ایک رات بھی زوجہ کے بغیر گوارا نہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ زندگی ختم ہونے میں صرف ایک رات باقی ہے اور میری کوئی زوجہ نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ وہ رات بھی زوجہ کے بغیر نہ گزرے، یعنی اپنی زندگی میں اتنی سی مدت بھی نکاح کے بغیر گزارنا پسند نہ کروں گا، اس خوف سے کہ کہیں کسی آزمائش میں نہ پڑ جاؤں۔ عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پاس علقمہ اور اسود بھی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اس حدیث کو بیان کرنے سے صرف مجھے ہی سنانا مقصود تھا، کیونکہ اس مجلس میں سب سے کم عمر میں ہی تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے نوجوانوں، تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہ کو جھکانے اور شرمگاہ کو حرام کاموں سے بچانے کی سب سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ نکاح میں تخیر کرنے والا یا تو احمق ہے یا فاجر ہے۔ ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے نکاح کر لیا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ یا تو تم احمق ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تمہیں نکاح کرنے سے کوئی شے نہیں روک سکتی سوائے اس بات کے کہ یا تو تم نکاح سے مکمل عاجز ہو یا تم فاسق و فاجر ہو۔ ترجمہ: ابراہیم بن میسرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے طاؤس، جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں، نے فرمایا کہ تو ضرور بالضرور نکاح کر لے، ورنہ تیرے بارے میں وہی کچھ کہوں گا جو حضرت عمر نے ابو زوائد سے کہا تھا کہ تمہیں نکاح کرنے سے اس بات کے سوا کوئی دوسری شے نہیں روک سکتی کہ یا تو تم نکاح کرنے سے مکمل عاجز ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ گناہ کا خوف نہ بھی ہو تو بھی نکاح کر لینا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ایک غریب آدمی کو نکاح سے نہیں روکنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسے شخص کا بھی نکاح کروایا جو صرف لوہے کی ایک انگوٹھی کا انتظام بھی نہ کر سکے اور ان کے پاس اپنے ازار تہبند کے سوا کچھ نہ تھا۔ نیز فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی آمدن تھوڑی ہے اور وہ بیوی اور پھر بال بچوں کی کثرت سے اس غربت کی بنا پر ڈر کر نکاح سے اجتناب کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دیں گے۔ نکاح ایسے شخص کو پاک دامن رکھنے کا زیادہ ذریعہ ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کا دل پر قابو نہیں رہتا اور یوں بے حیائی کا مرتکب ہو کر گناہ گار ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ خواہ کسی گناہ کا خوف نہ بھی ہو تو بھی حفظ ما تقدم کے تحت نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ شیطان کو مسلط ہوتے دیر نہیں لگتی۔ بے فکری والی عبادت سے نکاح کی فکر بھری زندگی بہتر ہے۔ نیز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ شخص جس کے بال بچے اسے غربت کے باعث تنگ کرتے ہوں اور وہ پریشانی سے ان کے رزق کی خاطر اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ کر کے ان کے رزق کے حصول میں حیران و سرگرداں رہتا ہو، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنے بڑے مقام اور مرتبے کو پہنچ جاتا ہے جس مقام اور مرتبے کا وہ شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو نکاح اور بچوں کی فکر سے آزاد ہو کر تنہائی کی زندگی گزار رہا ہو اور نکاح سے دور بھاگ کر عبادت میں مشغول رہے۔ قرآن بلوغت کی عمر کو نکاح کی عمر قرار دیتا ہے۔ ترجمہ: یتیموں کے اموال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تمہیں ان یتیموں میں مال سنبھالنے کی کچھ صلاحیت نظر آئے تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اس آیت میں واضح تصریح ہے کہ مال سنبھالنے کے لیے بلوغت کی عمر کو پہنچنا کافی نہیں، بلکہ پکی عمر کا ہونا ضروری ہے، جس کی انتہائی مدت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 25 سال ہے۔ لیکن نکاح کے لیے اتنی پکی عمر تک پہنچنے کا انتظار کرنا درست نہیں، بلکہ جو لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں از روئے قرآن وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئے، کیونکہ اس آیت میں قرآن نے بلوغت کی عمر کو نکاح ہی کی عمر سے تعبیر کر کے بتا دیا کہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ جلد نکاح کی ترغیب کی روایات اور اس بارے میں اسلاف کے اقوال اتنے زیادہ ہیں کہ اس موضوع پر اگر مزید لکھنا شروع کیا تو مستقل ایک تصنیف ہو جائے گی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلوغت یعنی 15 سال کے بعد نکاح میں جیسے جیسے تاخیر ہوگی، اس تاخیر کی بنا پر صحت کو، جسمانی طور پر لاحق ہونے والے نقصانات کو اور ان صوفیوں کے تجربات کو تفصیل سے بیان کیا ہے جو سلوک کر کے منازل طے کرنے کی جوش میں نکاح میں تاخیر کرتے رہے۔ جس نے دیکھنا ہو تو تلبیس ابلیس صفحہ 12 میں دیکھ لے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو آج کے نوجوانوں کے تجربات دیکھ رہا ہو، اسے صدیوں قبل تجربات پر مطالعہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔